پاکستانی ثالثی کے ذریعے بات چیت کا عمل جاری ہے۔ حالیہ تجاویز پر ایران اور امریکہ دونوں اپنے جوابات دے چکے ہیں۔ دشمن کو جواب دینا بخوبی جانتے ہیں۔ امریکہ جان چکا ہے کہ وہ دھمکیوں اقتصادی دباؤ سے ایران کو اپنے حقوق حصول سے نہیں روک سکتا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس، کہا اس مرحلے پر ہماری توجہ جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے۔ UAE سمیت خطے کے کسی ملک کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی عمانی تکنیکی ٹیموں نے گزشتہ ہفتے عمان میں ملاقات کی۔ ٹیموں نے آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت کے طریقہ کار پر بات چیت کی۔ آبنائے ہرمز میکانزم کے لیے ایران، عمان سمیت تمام متعلقہ فریقین کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیراعظم کی ایران جنگ دوبارہ چھڑنے کے امکان پر گفتگو۔ اسرائیلی فوج ہائی الرٹ، امریکہ کے ساتھ ایران پر حملوں میں شامل ہونے کے لیے تیار۔ ممکنہ جنگ کی صورت میں پینٹاگون نے ایران میں اہداف کا چناؤ کر لیا۔ امریکی اور اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس میں دعویٰ۔ CNN کے مطابق ٹرمپ اس ہفتے قومی سلامتی ٹیم سے بھی مشاورت کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ جنگ کے اختتام تک کسی چیز کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اہم یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت کی دوڑ میں ہم چین سے جیتیں گے۔ IMF مشن کے بجٹ پر FBR سے مذاکرات کا آخری دن۔ IMF کا وفد اسلام آباد میں موجود۔ ذرائع کے مطابق IMF مشن کی FBR کے ساتھ آج مجموعی طور پر 3 ملاقاتیں ہوں گی۔ IMF اگلے مالی سال وصولیوں کا ٹارگٹ 15,264 ارب روپے رکھنے پر اصرار کر رہا ہے۔ FBR کی جانب سے وصولیوں کا ٹارگٹ کم کرانے کی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق آئندہ بجٹ میں سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی سفارشات پر غور ہوگا۔ 2025 میں مختلف شعبوں کو بھاری ٹیکس چھوٹ دی گئی۔ کھانے پینے کی اشیاء پر سیلز ٹیکس ختم کرنے کی سفارش۔ مذاکرات میں رہائشی جائیدادوں کی خرید و فروخت پر سیلز ٹیکس استثناء ختم کرنے کی تجویز ہے۔ سیلز ٹیکس وصولیاں بڑھانے کے لیے ڈیجیٹل انوائسنگ کا دائرہ کار بڑھانے پر زور۔ خودکشی کی کوشش کو فیڈرل شریعت کورٹ نے جرم قرار دے دیا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے خودکشی قانون سے متعلق محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ حکومتی قانون سازی کو وفاقی شرعی عدالت نے غیر اسلامی قرار دے کر کل عدم قرار دے دیا۔ 2022 کے ایکٹ کے خلاف درخواستیں منظور، ایکٹ کل عدم قرار۔ 2022 کی قانون سازی میں خودکشی کی کوشش کو جرم قرار دینے کی شق ڈیلیٹ کر دی گئی تھی۔ خیبر پختونخوا کو آئینی حق سے محروم نہ کیا جائے۔ صوبہ تقریباً 494 MMCFD گیس پیدا کرتا ہے۔ CNG سیکٹر کو 36 سے 40 MMCFD گیس درکار ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو CNG اسٹیشن سے متعلق خط لکھ دیا۔ کہا CNG اسٹیشنز کو گیس بندش سے صوبے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آرٹیکل 158 کے تحت گیس پیدا کرنے والے صوبے کو گیس استعمال کرنے کا پہلا حق ہے۔ CNG بندش سے ہزاروں افراد کے روزگار متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے یورینیم کی حوالگی سمیت 5 شرائط رکھ دیں۔ ایرانی خبر ایجنسی فارس کے مطابق امریکہ نے ایران کو جنگی نقصانات کا معاوضہ دینے اور منجمد اثاثوں میں سے 25% بحال کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ 400 کلو گرام افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے اور صرف ایک جوہری تنصیب کو فعال رکھنے کا بھی مطالبہ۔ امریکی موقف کے مطابق تمام محاذوں پر جنگ بندی کو مذاکرات کے انعقاد سے مشروط کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قطری وزیر مملکت برائے خارجہ محمد بن عبدالعزیز سے ٹیلی فونک رابطہ۔ قطری وزیر مملکت کی پاکستان کے تعمیری کردار اور سفارتی کوششوں کی تعریف۔ اسحاق ڈار کا خطے کے امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ مقبوضہ غزہ پر ٹیم کے لیے امدادی مشن میں شامل پاکستان کے سعد ایدھی سمیت متعدد ایکٹیوسٹ کو اسرائیلی فورسز نے گرفتار کر لیا۔ سعد ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی کے بیٹے ہیں۔ وہ ترکی کے شہر مارمرس سے فریڈم فلاٹیلا کے ہمراہ غزہ روانہ ہوئے تھے۔ اس مشن میں دنیا کے مختلف ممالک کے 500 سے زائد کارکن شریک ہیں۔ سعد ایدھی نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ اگر دنیا یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں اسرائیل نے گرفتار کر لیا ہے اور انہیں وطن واپس لانا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔
جوڈیشل کمپلیکس میں قائم جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت نے منشیات کیس میں گرفتار ملزمہ انمول اور پنکی کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت شروع ہوتے ہی سادہ لباس اہلکاروں کی صحافیوں سے تلخ کلامی، سادہ لباس اہلکاروں نے صحافیوں کو دھکے دیے، کمرہ عدالت میں شور شرابہ۔ ملزمہ پنکی کے کیس کی سماعت بند کمرے میں ہوئی۔ ملزمہ کی عدالت میں پولیس تشدد کی شکایت، عدالت نے کہا اگر آپ پر تشدد ہوا ہے تو اس سے قبل عدالت میں شکایت کی۔ ملزمہ نے کہا اس پر ایک نہیں کئی تفتیشی افسران نے تشدد کیا ہے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں دھماکے سے احمد زئی وزیر قبیلے کے سربراہ سمیت 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ ڈی پی او کے مطابق رستم بازار میں احمد زئی وزیر قبیلے کے سربراہ کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی ریاست آئیڈاہو میں ایئر شو کے دوران 2 طیارے آپس میں ٹکرا گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق دونوں طیاروں کے 4 پائلٹس نے ایمرجنسی ایجیکٹ کیا۔ حادثہ ماؤنٹین ہوم ایئر فورس بیس سے 2 میل دور پیش آیا۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ چین کا اگلے 3 سال کے دوران امریکہ سے $17 ارب کی زرعی مصنوعات خریدنے کا وعدہ۔ وائٹ ہاؤس کی جاری کردہ فیکٹ شیٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے چین کے صدر شی جن پنگ نے صدر ٹرمپ سے ملاقات میں زرعی مصنوعات خریدنے کا وعدہ کیا۔ واضح کیا کہ $17 ارب کے نئے وعدوں میں اکتوبر 2025 میں امریکہ سے سویابین خریدنے کا وعدہ شامل نہیں۔ وائٹ ہاؤس نے چینی وزیر خارجہ کے US چائنا بورڈ آف ٹریڈ اور US چائنا بورڈ آف انویسٹمنٹ قائم کرنے کے بیان کی بھی تصدیق کی۔ چین کے جنوب مغربی علاقے گوانگشی میں 5.2 شدت کا زلزلہ، 2 افراد ہلاک، ہزاروں بے گھر۔ ریاستی میڈیا کے مطابق زلزلے کے باعث 13 عمارتیں گر گئیں، متعدد سڑک کنارے مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ 7,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق 4 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ 1 شخص لاپتہ ہے۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ جیکب آباد میں پسند کی شادی پر گاؤں صدیقہ رائی میں گھروں کو جلانے کے الزام میں ایک اور ملزم گرفتار ملزمان کی تعداد 6 ہو گئی۔ SSP کے مطابق ملزمان کو ریمانڈ کے لیے انسداد دہشت گردی عدالت شکارپور میں پیش کر دیا گیا۔ 5 مئی کو پسند کی شادی کے تنازع پر درجنوں گھروں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سلہٹ ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن بنگلہ دیش کی بیٹنگ جاری۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک 6 وکٹوں کے نقصان پر 307 رنز بنا لیے۔